کرنا پڑتا ہے. بندہ وہ چیز ہے جو ساتوں آسمان نیچے، اگر ایمان اور عمل ہونا تو ساتوں آسمان نیچے اللہ کو محسوس کر سکتا ہے، اتنی بڑی ہستی کو محسوس کر سکتا ہے. سوچیں، اللہ کو محسوس کرنا بہت بہت پیاری چیز ہے. یہ آپ کا احساس نہیں ہے. ابھی ہاتھ آپ انسان کے پاس اگر عمل اور ایمان ہے نا، اس نے ہاتھ پھیلایا، آنکھیں بند کی، تو اللہ اتنے قریب محسوس ہوتا ہے. ہماری شہرت سے کہتا ہے نا، میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ایسا لگتا ہے وہ سامنے، اس کی نورانیت سامنے. وہ صرف ہمارے سامنے اس لیے نہیں آتا ہے کیونکہ ہم اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے، دعا مانگتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے ایسے میں بتاؤں ہمارے وجود میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے، اور اگر ہم نے کچھ زیادہ تڑپ کر مانگی نا، وہ واقعی میں سامنے آ جائے گا. اور وہ ایسے سامنے آئے گا کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اپنی تجلی، اپنے آپ کو ہمارے سامنے نہیں لے کر آیا. ورنہ اس کے لیے اپنے آپ کو سامنے لانا کوئی وہ نہیں. اس نے اپنے آپ کو چھپایا اسی لیے تاکہ وہ ہم جو ہمارا وجود ہے نا، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم بہت معمولی مٹی کے بنائے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جو اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کی محبت دیکھیں، اس نے ہماری تکلیف، ہمیں تکلیف ہوگی، اس کے لیے خود کو، اپنے آپ کو، اپنی تجلی کو چھپا دیا کہ میرے بندے کہیں اس تجلی کی وجہ سے، کہیں اس نورانیت کی وجہ سے ان کا وجود پھٹ نہ جائے. جی، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی، تو اس وقت وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں آگے، میں سورہ بقرہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کچھ لوگوں نے، کچھ سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اگر اللہ ہے نا تو ہمیں اللہ دکھائیے. اور وہ گئے تھے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ. تو پھر جب اللہ نے تجلی دکھائی تھی نا، تو وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ لوگ مر گئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، یہ لوگ اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو وہ لوگ مجھ سے کیا کہیں گے؟ تو ان سرداروں کو کیا کہ یہ سردار مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حیات دی، زندگی دی. تو ہم اللہ کی تجلی نہیں برداشت کرتے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کی تجلی دیکھ کر. تو سوچیں، ہم بہت معمولی ہیں، نہ عمل ہے نہ ایمان ہے. اللہ کی تجلی دیکھیں گے تو ہمارے وجود پھٹ جائیں گے. اس رب نے اتنی محبت، اتنا کرم کیا ہے، اس کی رب کی اتنی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا نورانیت اتنی ہمیں اپنے رکھی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو خدایا وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اس کی قدر کیجئے. اس کا جلال بھی پھر ایسا ہی ہے ظالموں کے لیے. اس کا جلال ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے چمکتی کڑکتی بجلیوں کو، آپ نے دیکھا ہے سیلاب کو، طوفانوں کو، آپ نے دیکھا ہے درختوں کو اکھڑتے ہوئے. تو جب زمین پھٹ جاتی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں. جب زمین پہ بوجھ زیادہ ہو جائیں گے تو زلزلے آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، وہ بوجھ سنبھال نہیں سکے گی. تو وہ وقت نہ آنے دیں. یہ ٹک ٹاک پہ جو آپ بے حیا ہو کر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، وہ وقت مت آنے دیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے. اتنا آسان نہیں ہے. قبروں میں سے اٹھا لیے جائیں گے. تاکہ یہ خود پہ اور ہماری ذاتوں پہ رحم کیجیے. اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو کے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں جو دیندار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ بھی لپیٹ میں آئیں گے. باتوں کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے آپ لوگ سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس طریقے سے ٹک ٹاکوں پر آ رہے ہیں بغیر عبائے کے، بغیر برقعے کے، میک اپ کر کر کے. کوئی خوبصورت نہیں لگ رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بہت حسین اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تو کوئی خوبصورت نہیں لگ رہا ہے. خوبصورتی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں. ہمارے انبیاء کرام کی، ہمارے رسولوں، ہمارے نبیوں کی خوبصورتی تو وہ خوبصورتی تھی. ہماری صحابیات تھی، ہمارے صحابیوں جو تھے نا، وہ بہت خوبصورت اور حسین تھے. پہلے کی تھی خوبصورتی، اب خوبصورتی رہی کہاں ہے. اب تو بس اس ٹائم پر پھیر لیا منہ کے اوپر اور کہہ دیا
टिकटॉक पर आ गया और थोड़ा सा स्टाइल दिखा लिया और कह दिया कि हम खूबसूरत है। ये खूबसूरती नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल थिंग्स है जो आपके दिमागों के से पे मौजूद है और आपके चेहरों पर आई है, जो आप दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं।